بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جناب یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اس کا پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز یعنی جو ریپیٹڈلی سوالات پوچھے جاتے ہیں محکمے سے، تو انہوں نے کچھ آنسرز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں ان کو آفیشیل آنسر بھی اور پلس اس پہ تھوڑے کومنٹس یا اس کی ایکسپلینیشن وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا، واٹ ول بی دا پروسیس آف پراپرٹی ٹرانسفر ان دا نیو سسٹم، کہ پراپرٹی کیسے ٹرانسفر ہوگی نئے سسٹم میں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ نے اراضی ریکارڈ سینٹر سے فرد لینا ہے، ہائر اے ڈیڈ رائٹر اوبلیگ لائر، یعنی وثیقہ نویس جو رجسٹری لکھ کے دے وہ ہائر کریں یا کوئی لائر ہائر کریں۔ ساتھ میں پے ٹیکسز اینڈ ایشوئنس آف دا اسٹیمپ پیپر لیں بینک آف پنجاب سے۔ ایگزیکیوشن آف ڈیڈز ایٹ سب رجسٹرار آفس میں لے جائیں، وہاں جا کے رجسٹری کروائیں۔ انہوں نے تو خیر اس کو بہت سمپلیفائی کر دی ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس میں رستے میں کئی سٹیپس آتے ہیں۔ اس پہ میں نے متعدد بار بات کی ہوئی ہے، جو سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں۔ انہوں نے جو آفیشیل ٹائم لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے کہ 1 دن میں فرد ملے گا، 1 دن میں رجسٹری لکھنے ہوگی، 1 دن میں ٹیکسز جمع ہوں گے، اور 15 دن آپ کے لگیں گے سب رجسٹرار آفس میں۔ ٹوٹل انہوں نے 18 بنا دیے ہیں، جبکہ اتنا لگتا نہیں ہے، 3-4 دن میں عام طور پہ رجسٹری ہو جاتی ہے۔ رجسٹریشن آپ کی مکمل ہو جاتی ہے، آگے آپ کو رجسٹری جو واپس ملتی ہے وہ محکمے کی طرف سے ہو سکتا ہے 15 دنوں بعد ملے، مہینے بعد ملے، جلدی مل جائے دیر سے مل جائے، سب چلتا ہے۔ آگے جناب یہ ہے کہ از اٹ کمپلسری ٹو ہائر اے ڈیڈ رائٹر سلیش لائر ٹو ڈرافٹ اے سیل پرچیز ایگریمنٹ، کہ کیا وثیقہ نویس یا لائر اس کو ہائر کرنا ضروری ہے؟ تو آنسر ہے جناب نو، کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے، آپ خود سے بھی یہ لکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ کچھ شیئر بھی کر رکھے ہیں، سیمپلز آپ کہہ لیں، اسپیسیمن، جس میں یہ سارا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نے لکھنا ہے تو اس کو کیسے لکھنا ہے۔ ان کو بھی میں کبھی ریڈ آؤٹ کروں گا۔ یہ سیل ڈیڈ کس طریقے سے ہوگی، ریزیڈینشیل، جنرل ایگریمنٹ کیسے ہوگا، مورگیج کیسے ہوگی، ایگریمنٹ آف سیل، پاور آف اٹارنی، سارے یہ اس پہ سیمپلز پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق ان کو امینڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی فارمیٹ ہونا چاہیے جو انہوں نے دیا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان پہ بھی بہرحال کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اوپن کر کے ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اچھا جناب، نیکسٹ یہ ہے کہ از دیر اینی میکانزم فار فائلنگ اے کمپلینٹ، کیا کوئی کمپلین کرنے کا سسٹم موجود ہے؟ تو یہ لکھا ہے کہ تھرڈ پارٹی کی سروسز انہوں نے لی ہوئی ہیں، یہ نمبرز انہوں نے دیے ہیں کہ ان نمبرز پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں، ای کمپلین بھی آپ کر سکتے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے جب اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں تو آگے سے یہ آپ کو 3 نمبرز مزید بتاتے ہیں جو واٹس ایپ کے نمبر ہیں، کہ آپ واٹس ایپ پہ بھی کمپلین کر سکتے ہیں۔ کمپلین کرنے کے وہ تو کئی انہوں نے سورسز بتا دیے ہیں، رستے بتا دیے ہیں، کچھ یہ آپ کے سامنے ہیں اور کچھ میں نے وہ واٹس ایپ کا ذکر کر دیا، لیکن اس پہ ایکشن کیا ہوگا وہ ابھی نہیں معلوم۔ اس کا میں نے ذاتی بھی آپ سے شیئر کیا کہ میں نے 11 اگست کو لائیو جو ڈی جی صاحب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے، ان کے سامنے کمپلین کی، جس کا انہوں نے فیس بک پہ رسپونڈ کیا کہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ اور آج جب میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو 18 اگست ہے آج، تو یعنی آلموسٹ ہفتہ گزر گیا ہے، تو ابھی انہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور چانس بھی کوئی نہیں کہ وہ کانٹیکٹ کریں، کیونکہ وہ ڈی جی صاحب ویسے بھی بدل گئے ہیں، کل ان کی ٹرانسفر بھی ہو گئی ہے۔ آگے جناب، ہو کین کنسلٹ میپس اینڈ لینڈ ریکارڈز، اب یہاں یہ لکھتے ہیں میپس، لینڈ ریکارڈز اینڈ پراپرٹی رجسٹریشنز آر اویلیبل فری آف چارج، یعنی فری میں آپ کو یہ ساری سروسز اویلیبل ہیں، لینڈ ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ہوایور دا پروسیس ٹو obtain دا کاپی آف دا ریکارڈ آف رائٹس، لیکن اگر آپ کو وہ کاپیز چاہیے ان کی اٹیسٹڈ تو اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، لیکن یہ جو فری اویلیبل ہے وہ بھی ذرا چیک کر لیں۔ یہ میپس پہ آپ کلک کریں تو آگے جناب جو اوپن ہوتا ہے وہ یہ اوپن ہوتا ہے کہ دس سائٹ کی ناٹ پرووائڈ اے سیکیور کنیکشن، یعنی کہ یہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مقصد فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اوپن ہی نہیں ہو رہا، اور باقی بھی جو ایکسیس ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ لیکن اس میں ایک حیران کن بات جو میں نے پہلے بھی شیئر کی، وہ سندھ بورڈ آف ریونیو ہے، انہوں نے اچھی خاصی ڈیٹیل بہرحال دی ہوئی ہے، وہاں ان کا ڈیٹا وہ آپ جینونلی کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹلائز ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے،
پنجاب میں اس طرح نہیں ہے، یہاں شور زیادہ ہے، کام اتنا نہیں ہے بہرحال۔ آگے جناب یہ لکھا ہے کہ ہو مچ ٹائم ول بی ریکوائرڈ ٹو ٹرانسفر آف پراپرٹی، ٹائم کتنا لگے گا، تو یہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں 18 دن۔ اس پہ بہرحال میں نے بات کر دی کہ یہ 18 لگتے نہیں ہیں، پریکٹیکلی جلدی ہو جاتا ہے کام آپ کا، رجسٹری بہرحال واپس جو ہے وہ دیر سے ملتی ہے۔ یہ ہے جناب کین اے میوٹیشن بی ڈیسائیڈڈ وداؤٹ اے وٹنس، کہ کیا انتقال بغیر گواہوں کی موجودگی میں اندراج ہو جاتا ہے، وہ اٹیسٹ ہو جاتا ہے، تو جناب وہ بالکل ہو جاتا ہے۔ آگے انہوں نے ایکسپلینیشن کر دی ہے آل دا میوٹیشن اٹیسٹڈ آن دا بیسس آف رجسٹرڈ ڈیڈس، کہ جو رجسٹری کے بعد انتقال ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں، رجسٹری کے بعد جو انتقال درج ہوتا ہے اس میں گواہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ گواہ رجسٹری سب رجسٹرار کے سامنے کیونکہ پیش ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے تھمب لگے ہوتے ہیں رجسٹری کے اوپر، لہٰذا فردر ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اور انتقال درج ہو رہا ہے، انتقال وراثت یا ادروائز ڈائریکٹ انتقال آپ کا درج ہو رہا ہے، تو اس میں بالکل گواہوں کی ضرورت ہے۔ آگے جناب یہ لکھا ہے کہ از ایوری پرائیویٹلی ہیلڈ لینڈ پلاٹ ان لاہور میپڈ، کہ کیا جتنے بھی پلاٹس ہیں لاہور کے اندر ان کے میپ بنے ہوئے ہیں، تو یہ ادھر لکھا ہے یس آل پرائیویٹلی ہیلڈ لینڈ پلاٹس ان لاہور آر میپڈ اینڈ فلی ڈیجیٹائزڈ بائی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، دیز ریکارڈ کین بی ایکسیسڈ آن لائن فری آف کاسٹ، کہ ان کے ڈیجیٹل میپ بنے ہوئے ہیں تمام پلاٹس کے، جو آپ فری آف کاسٹ یعنی بغیر خرچے کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آن لائن یہ لنک دیا ہوا ہے، یہ اس پہ بھی جب آپ کلک کریں تو آگے جناب آن لائن میپ کون سا آتا ہے وہ یہ آتا ہے۔ یہ بیسیکلی میں یہ سارا اس کو کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوتا ہوں تاکہ ایک تو وہ پتہ چلے کہ کلیم کیا جا رہا ہے اور پریکٹیکلی آپ کو کیا ڈلیور کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے یہاں روٹین کی بات ہے نا، کہ کلیم تو بہت کچھ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے لیے ہم نے لاہور کو پیرس بنا دیا، لیکن وہ بنا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، یہ اب لاہور کے یہ ڈیجیٹائزڈ میپ تیار ہیں یا نہیں، میرا کیونکہ تعلق لاہور سے نہیں ہے مجھے تو علم نہیں ہے، تو اگر جو لاہور والے لوگ ہیں وہ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں آیا آپ کے کوئی ڈیجیٹل میپ بنے ہوئے ہیں اور کیا وہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس میں فردر بتا دوں اب پورے پنجاب کے ڈیجیٹل میپ بننے جا رہے ہیں، جن کا ٹارگٹ ہے کہ 5 سال میں بنیں گے، ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بعد کی بات، لیکن ورلڈ بینک کا یہ پروگرام ہے جس کے تحت یہ کرنے جا رہے ہیں۔ آگے جناب بات ہو رہی ہے ڈز لا ریکوائر دیٹ آل پراپرٹی ٹرانزیکشن بی رجسٹرڈ ایٹ لینڈ رجسٹری ٹو میک دیم اپوزیبل ٹو دا تھرڈ پارٹیز، کہ کیا ہر ایک کی جو لینڈ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کی رجسٹریشن کمپلسری ہے، یعنی رجسٹری کروانی ضروری ہے، تو جناب یہ بالکل ضروری ہوتی ہے، قانون آپ سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کی کئی ریزنز ہیں۔ نمبر ایک تو سسٹمیٹک طریقے سے پورا ریکارڈ مرتب ہو، اپ ڈیٹڈ ریکارڈ ہو، پتہ ہو کہ کون کس پلاٹ کا مالک ہے، لوگ ڈیلز کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، یعنی ایک معاہدہ لکھ لیتے ہیں ایک سٹامپ پیپر کے اوپر، جب اس کی رجسٹریشن نہیں کرواتے تو ریکارڈ میں مالک کوئی اور ہوتا ہے، پریکٹیکلی وہ زمین بک کے کسی اور کے ہینڈ اوور ہوئی ہوتی ہے، تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے، اس سے کمپلیکیشنز بنتی ہیں، تو لہٰذا یہ ٹرانسفر ہونی مسٹ ہے، اور پلس گورنمنٹ نے اس سے ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے، جتنی زیادہ ٹرانسفرز ہوں گی اتنا زیادہ گورنمنٹ ریونیو اس سے لے گی۔ آگے جناب یہ اب 10 تک پڑھتے ہیں، باقی پھر دیکھیں گے۔ نمبر 9 ہے ہیز دیئر بین اینی ایڈمنسٹریٹو اور لیگل چینجز، کہ 2017 سے جب سے یہ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی بنی ہے تو کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تو وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ رجسٹریشن پروسیس وہ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے انڈر آ گیا ہے، نو نیڈ آف ایڈورٹائزمنٹ، یعنی جب آپ کوئی پلاٹ بیچنے لگتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں یہ پلاٹ بیچنے جا رہا ہوں، قانونی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، فرد ایک دن میں ایشو ہو رہا ہے، وہ تو خیر پٹواری سے بھی ایک دن میں مل جاتا تھا، بس پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ کال سینٹر از اویلیبل فار کمپلینٹ، کال سینٹر، یہ کال سینٹر والا یہ اپریشیٹیبل ہے، کال سینٹر کا ان کا اچھا نظام ہے، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن ایک اس میں ڈیفیکٹ ضرور ہے کہ کال کنیکٹ ہوتے ہوئے وہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، یعنی آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ وہ ویٹنگ میں، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ پورے پنجاب سے ان کو کالز آ رہی ہوتی ہیں تو لوڈ تو ہوتا ہے سسٹم کے اوپر۔ تو بہرحال انفارمیشن از اویلیبل ایٹ ویب سائٹ ضرور بن گئی ہے، انفارمیشن بھی اس پہ اویلیبل ہے، لیکن جتنی کلیم کی جاتی ہے اتنی انفارمیشن نہیں ہے۔
آٹومیٹک میوٹیشن آف رجسٹریز، یعنی جب آپ رجسٹری کروا دیتے ہیں آگے انتقال آٹومیٹک درج ہو جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے آپ لے کے جاتے تھے پٹواری صاحب کے پاس اور انہیں جا کے کہتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے اور وہاں جا کے آپ یہ درج کرواتے تھے. اب آپ کو مزید پیسے نہیں دینے پڑتے، وہیں آپ سے میوٹیشن فیس لے لی جاتی ہے اور انتقال آپ کا کچھ دنوں میں درج ہو جاتا ہے. اب تو خیر سیم ڈے والا بھی سسٹم آیا ہوا ہے، کس حد تک افیکٹو ہے پورے پنجاب میں ہے نہیں، اس کا فل آئیڈیا نہیں ہے. تو بہرحال یہ نمبر 9 ہوا ہے، سوری ابھی نمبر 10 پہ بھی چلتے ہیں. یہ جناب 10 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ واٹ از دا کاسٹ اینڈ ٹائم obtaining دا فرد. ٹائم کتنا لگتا ہے، قیمت کتنی ہے. اٹ کاسٹ اونلی 400 to 500 پاکستانی روپیز، 400 سے 500 روپیہ لگتا ہے اور اس میں آپ کو فرد مل جاتا ہے برائے ریکارڈ یا جو بھی آپ کو چاہیے ہے، اور 30 منٹ کا یہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹائم لگتا ہے. اب 30 منٹ وہ بیسیکلی پروسیسنگ ٹائم ہے، یعنی جب آپ کاؤنٹر پہ پہنچ گئے ہیں تو اس وقت آپ کا یہ ٹائم لگنا ہے. لیکن ایک اور بھی کلیئر کر دوں، آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے سپوز 12 بجے، تو ممکن ہے کہ آپ کا نمبر جا کے 3 بجے آئے، کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے بہت زیادہ. اپوائنٹمنٹس انہوں نے بہت زیادہ دی ہوتی ہیں، 5 5 منٹ کے گیپ سے اپوائنٹمنٹ دے دیتی ہیں، لیکن 5 منٹوں میں ادھر سرو نہیں ہو سکتا بندہ. تو جب نہیں سرو ہوتا تو پھر وہاں ایک قطار بن جاتی ہے اور اکثر لوگوں کو واپس بھی آنا پڑتا ہے. اس کا سلوشن انہوں نے دئی مراکز مال کی صورت میں نکالا کہ ہر موضع کے اندر کمپیوٹر کی ایکسیس دے دی جائے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ کوئی افیکٹولی چل نہیں رہا، خاص طور پہ جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے آ کے اس کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور بند بھی کیا ہے. اب اس وقت کیا سٹیج ہے، چل رہا ہے افیکٹولی نہیں چل رہا، تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے. وہ اگر آپ لوگوں کو علم ہو تو جناب ضرور شیئر کریں. یہ 12 لیڈر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی خطونی اگر بڑھے گی، یعنی ایک فرد لینے گئے ہیں اس میں زیادہ خطونی ہے تو وہ خطونی کے حساب سے پھر آپ سے ایکسٹرا چارجز اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے. لیکن جو ایک کہہ لیں کہ روٹین کی فیس ہے وہ یہی ہے کہ 400 سے 500 کے درمیان، یعنی 450 عام طور پہ ریٹ چل رہا ہے ان کا اس وقت. تو یہ جناب کچھ کویسچنز تھے جس کے آفیشیل آنسر وہ بھی میں نے ریڈ آؤٹ کیے، اور پلس اس پہ کچھ تبصرہ بھی آپ سمجھ لیں کہ میری طرف سے ایڈ ہو گیا. تو باقی ان کے مزید بھی کویسچنز ہیں تو ان کو نیکسٹ ڈیفائن کریں گے. اس پہ 3 4 پروگرام کہہ لیں کہ کرنے پڑ جائیں گے. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جناب، باقی انشاءاللہ پھر